بات کریں گے۔ ملک بھر میں ہر جگہ لوگ سراپا احتجاج۔ پی آئی اے کے ملازمین کر رہے ہیں نجکاری کے خلاف احتجاج۔ ہیڈ کوارٹرز بند، بکنگ آفیسز بند۔ کہتے ہیں نجکاری کا فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو 2 فروری کے بعد فلائٹس بھی ہوں گی بند۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں لوگوں کا گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف شدید احتجاج۔ فیصل آباد، چنیوٹ، اسلام آباد اور دیگر شہروں میں لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ اور کراچی میں ایم کیو ایم نے کیے 2 احتجاج۔ نئے بلدیاتی نظام میں میئر کو مزید اختیارات دینے کے لیے ایم کیو ایم کے خالد احمد نے بل پیش کیا تو حکومتی اراکین نے اسے مسترد کر دیا۔ ایم کیو ایم نے احتجاجاً صوبائی اسمبلی سے واک آؤٹ کر دیا۔ ساتھ ہی شہر کے مختلف علاقوں میں اپنے پارٹی قائد کی میڈیا بلیک آؤٹ کے خلاف بھی احتجاجی ریلیز نکالی۔ بولتا پاکستان میں خوش آمدید، میں ہوں گلمین سیٹھی، میں نصرت جاوید۔ 05128050330 ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے۔ اس ٹیلی فون پر کال کر کے آپ زیر بحث موضوع پر اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور آپ فیس بک اور ٹویٹر دونوں پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/bultapakistan1۔ آپ ہمیں ٹویٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بلتا PAKISP۔ جی گلبین، عرض یہ ہے کہ ہمارے ہاں جرنلزم کا جو سٹینڈرڈ اور بار جو نیچے گرا ہوا ہے، جس پہ میں بہت ماتم گناہ ہر وقت سیاپا کرتا رہتا ہوں، کیا کروں، اس کا اندازہ اس دن ہوتا ہے جب کچھ اس نوعیت کی خبر نہ ہو جیسے کل صبح ہوتے ہی لوگوں کو مل گئی تھی۔ ایک ٹویٹ آیا، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور اس کے بعد کل ہم نے اس کو ڈسکس کیا آج بھی کچھ ہماری دانش میں، لیکن اس ٹویٹ کے باوجود جان لوگ میرے دوست نہیں چھوڑ رہے۔ اب تھیوری 2 ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جی کپس اور لپس کے درمیان بھی بہت وقت ہے، بالکل، تو دوسرا یہ کہ یہ اعلان کرنے کی ضرورت کیوں آ گئی، اس کے پیچھے کیا کہانی تیسری بھی تو تھی نا صاحب۔ تیسری ایک کہانی یہ ہے کہ چونکہ یہ ہو گیا ہے، لہذا کراچی میں چونکہ رینجرز نے بھی آج ایک پریس ریلیز بڑے عرصے بعد جاری کر دی ہے، اس کو اس سے جوڑ کے مثلا یہ کہ کائٹ فلائنگ اپنی جگہ جاری ہے۔ شکر کریں احتجاج کو نیوز سے لوگوں نے کنیکٹ کیا، کیا اس لیے لوگ احتجاج بھی کر رہے تھے؟ ہاں، یہ بھی ہو سکتا تھا، کوئی دیوانہ یہ بھی کر سکتا تھا۔ اب وہ پرابلم اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک اور جو صورت احوال ہے کہ ہم بنیادی مسائل پر ایجوکیشن، ڈسکشن، تجزیہ ایک پورا وہ بلڈ اپ کر کے کرنے کی بجائے چونکہ نہیں کر رہے ہوتے ڈے ٹو ڈے، اور جو بھی کچھ ہو جاتا ہے بالکل اس کو چونکہ ری ایکٹیو موڈ میں ہوتے ہیں ہر وقت، تو میں تمہیں دیانتداری سے بتاؤں کہ ایک چیز آ گئی ہے جس سے میں بہت تنگ آ گیا ہوں۔ اچھا، وہ یہ ہے کہ الیکشن جو ہوتا ہے قومی اسمبلی کی 272 سیٹوں پر ہوتا ہے براہ راست۔ ٹھیک، ویسے تو 340 ہیں، باقی پھر خواتین کی سیٹیں ہو گئیں، اقلیتوں کی وغیرہ وغیرہ۔ اب اس میں سے 3-4 ادھر چونکہ 4 حلقے ہو گئے ہوئے تھے، 4 حلقے، تو جب کچھ نہیں ہوتا تو وہ ایک سعد رفیق کا حلقہ ہے کم وقت مارا، تو وہ بھی آج ہی آنا تھا، ایک وہ ایاز صادق کا۔ اب وہ ظاہر ہے کہ جو لوگ ہارتے ہیں پھر وہ عدالتوں میں جاتے ہیں، اس پہ پھر پیشیاں ہوتی ہیں، پھر کچھ فیصلے آتے ہیں، پھر عدالتوں میں اس جاتے ہیں، پہ پھر وہ متوازی عدالتیں لگ کے جب وہ فیصلے آ جاتے ہیں تو پھر اب کیا کریں گے۔ اور جواب غزل کے طور پر، مثلا جیسے آج بہت دنوں بعد میرے دوست، میرے بھائی وزیر اطلاع جناب پرویز رشید صاحب بھی نمودار ہوئے، بالکل، تو کانفرنس میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت خوبصورت، یہ آج مجھے خیال آیا ہے، ایک میڈیا جو اپنی طرف سے جو کر رہا ہے سو کر رہا ہے، ہمارے یہ جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں انہوں نے بھی مشکل سوالات سے جان چھڑانے کے لیے ہماری سہولت کاری سے ایک بڑی اچھی ڈیورژن بنا رکھی ہے۔ یہ الیکشن ٹریبیونل، اور یہ الیکشن ٹریبیونل ہو گئے جی، ہم جائیں گے نہیں جائیں گے، اور پھر وہ یہ ادھر، پھر اس کے جواب میں پرویز رشید صاحب آ کے ایک پوری یعنی وہ کر کے پریس کانفرنس اور معاملات کو میں نے سوچا پتہ نہیں کیا کوئی اہم بات کرنے والے ہیں، کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ یا کچھ، کیا بات ہوگی، اگر بھولنے والے ہو تو شاید کچھ کہو گے۔ وہ عمران کے وہ
1 2 3 4 5. مطلب بالکل تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس سے بھی جان چھڑا لینی چاہیے. 2016 2013 میں الیکشن ہوا تھا, کسی کو اتنی دلچسپی ہے مطلب کہ ابھی تک وہ ٹرائیبیونل چل رہا ہے؟ اللہ تمہارا بھلا کرے کہ 3 سال ویسے ہی گزر گئے, اب 2 سال ہیں, آئندہ الیکشن کی بات کرو اور اس کے بارے میں بات کرو, اور کسی نہ کسی طرح تو اب میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ بجائے ہم سازشی کہانیاں گھڑنے کے, ڈھونڈنے کے, اور ان پہ وہ پنجابی میں محاورہ ہے کہ اگر آپ پانی کے اندر مدھانی وہ مارتے رہو گے تو نکلے گا کچھ نہیں, کیونکہ دودھ ہوگا تو بلائی اوپر آئے گی نا. ٹھیک ہے نہیں, تو یہ پانی کے اندر ہی وہ ٹک 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 کرتے رہو, اور اس میں سے پتہ نہیں آپ نے کیا نکال لینا ہے. اور بیسک جو ایشوز ہیں ان پہ ہم لا ہی نہیں پا رہے ہیں اپنے حکمران طبقہ. بالکل. اور میں دیانتداری سے سوچ رہا ہوں, آج مجھے بار بار یہ خیال جو ہے یہ تنگ کیے چلے جا رہا تھا, ورنہ آج جیسا دن تھا نا, میں دیانتداری کی تمہیں بات بتا رہا ہوں کہ آج میں شاید اپنے پروگرام کا جو پہلا حصہ ہے وہ میں سارے کا سارا صاحبزادہ یعقوب خان کو, بالکل, کہ وہ ایک بڑے دور کا ایک عہد کا نام تھا, اور ان کے دور سے وابستہ بہت کہانیاں ہیں, اور انہوں نے بہت تاریخی موقعوں پہ بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اور ایسے لوگوں نے جو کچھ کیا ہوتا ہے ان کا تذکرہ نئی نسل کے لیے کافی ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں طویل عمر عطا فرمائی, 95, اور گزشتہ 3-4 سالوں سے وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے, لیکن اس کے باوجود ان کا حافظہ ماشاءاللہ اسی طرح تھا. انتہائی بریلینٹ, بہت ذہین, بہت مہذب, وہ پرانی وضع کے آدمی. اور میں ان کے بارے میں آپ کو ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ میں ان کا بڑا, ان کی جان کا دشمن ہو جاتا تھا, کیونکہ ینگ تھا, ان سے سوال کرتا رہتا تھا. انہوں نے آج تک مجھے کسی سوال کا جواب نہیں دیا آج تک. لیکن جب بہت ہی تنگ آ گئے تو ان کا ایک ٹرک تھا, میں سوال پہ سوال کر رہا ہوتا, فرض کرو کو برننگ ایشو ہے, جیسے یہ جی سعودی عرب ایران میں لاہور کی کال لے لوں. السلام علیکم جی. ہیلو, السلام علیکم جی. السلام علیکم جی بھائی جان. ہلو, السلام علیکم. لاہور سے آپ بات کر رہے ہیں, اور کون سا آپ بات کر رہے ہیں میرے بھائی؟ جلدی سے کر لیں, مجھے پھر صاحبزادہ صاحب کی. جی سر, میں جمشید بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی جمشید صاحب. سر میں نے یہ بات کرنی تھی. تو کرے نا. ہاں جی سر میں نے یہ عرض کرنی تھی, یہ جو اب حکومت کے نمائندے یا ایرا وغیرہ سیاستدان, ہر پارٹی اپنی پارٹی کی فیور کرتی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا اس نے اچھا کام کیا, اس کو آنا چاہیے آگے. یار اب یہ بہرحال میرے جان, یہ بہت اچھی تمہاری گفتگو ہے, بڑی معصوم گفتگو ہے, بہت اعلیٰ گفتگو ہے میرے پیارے. ایرا غیرہ نتھو خیرہ کوئی نہیں ہوتا یار. جو آدمی, ارے بھائی مہربانی آپ کی, میرے پیارے بھائی میرے پہ مہربانی کر, میرے پیارے کیا بات کر رہی ہو, وہ بس وہ کرا کہ مجھے پتا ہے انہوں نے آخر میں کیسے جانا ہے. ارے بھائی وہ نہیں ہوتا ایسے, میں سننے کو ہر وقت تیار ہوتا ہوں, لیکن یہ کہ ایرا غیرہ یہ وہ, اب کیا آپ کو پتا, کل ہمارے کالر تھے, ان کی کال مل گئی, بعد میں انہوں نے ہمارے پروگرام کا لنک ٹویٹ کیا اور کہا کہ اس منٹ سے آگے دیکھیے میری کال بولتا پاکستان میں. تو لوگ کتنا شوق سے کال کرتے ہیں. تو میں صرف اس لیے کہ کسی بندے کی میں کال لوں تاکہ وہ لنک آگے نہیں, مطلب میں آپ کو بتا رہی ہوں, وہ خوش ہوا نا اپنے دوستوں کو, وہ بتا رہا تھا, وہ بتاتا. میں یہ بتا رہا تھا کہ صاحبزادہ صاحب نے بالآخر تنگ آ کر ایک اسٹریٹجی بنائی تھی جو ان کی ذہانت کو سلام پیش کرنے کا میرے پاس اس کے علاوہ کوئی, میرے پاس تو ہزاروں قصے ہیں ان کے. تو وہ یہ کرتے تھے کہ جب میں انہیں مثال کے طور پر یہ سعودی عرب ایران ہمارا مشن گیا, میں نے کہا وہ سر دیکھیں کچھ تو بات ہوئی ہوگی کیا, اچھا چلیں یہ بتائیں کہ پھر کچھ کہیں نتیجہ نکلے گا یہ وہ. تو وہ ہمیشہ غالب کا پورا شعر نہیں, اچھا صرف ایک مصرع بتایا کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ کوئی بھی مقصد, لیکن اس کے اندر جواب ہوتا تھا. یو نو دیٹ واز ہائٹ آف ہز بریلینس. اب یو کوڈ انٹرپریٹ اٹ, انہوں نے مجھے کہا بھی کچھ نہیں, لیکن ایک مصرع شعر بھی پورا نہیں. اور انسان سوچنے پہ تو مجبور ہو ہی جاتا ہے. نہیں, جب میں بیٹھ کے سوچتا تھا, اور ایک ان کا فقرہ جو ہے وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا. ایک مرتبہ میں ان کے پیچھے پڑ گیا, میں نے کہا جی آپ بہت کنجوس آدمی ہیں, اب آپ ریٹائر ہیں, کچھ بھی نہیں بتاتے, تو آپ مجھے کم از کم یہ تو بتا دیں, یہ کوئی تقریباً 2005 کی بات ہے, کہ آپ کے خیال میں یہ جنرل مشرف اس کو ہاؤ وڈ یو اینالائز. میں نے کہا آپ نے اتنی دنیا دیکھی ہے کیا یہ وہ, میں انہیں
3 मतलब आप घंटे पीछे तक पड़ गए। मैं तंग करता रहा ये लोगों से बात, मुझे इग्नोर करते रहे, मैं भी अटका रहा। आखिर में जब वो गाड़ी में बैठने लगे, मैं गाड़ी तक उनके पीछे गया, नहीं कुछ मैंने उनका दरवाजा भी खोला, सही। मैंने कहा उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो इन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा ही इज अ कमांडो, ठीक, ऑल टैक्टिक्स नो स्ट्रेटजी, ऑल टैक्टिक्स नो स्ट्रेटजी। व्हाट अ ब्रिलियंट है। तो सही है, I think that sums it up. बहरहाल What a इस brilliant तरह उनको definition याद of करना था। अब आपने अपने मौजूआत रखे हैं, सारे के सारे क्या इम्पोर्टेंट करें, हैं। सब यही हो रहा था। सबसे पहले आपने रखा हुआ है जी एहतजाज के ज़िम्न में PIA की प्राइवेटाइजेशन, और आपने मुझे धमकी ये भी दी है कि आपने गालिबन उस पर कोई अपना जरूरी पैकेज भी समझा तैयार नसर साहब, किया क्योंकि है। मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि तो मसला आप क्या है। ऐसा कीजिए कि मुझे वो पैकेज चलें, दिखा दीजिए, फिर उसके बाद हम PIA की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो एहतजाज हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। चले पैकेज देखते हैं। आज मुल्क भर में PIA के मुलाजमीन ने हुकूमत की निजकारी की कोशिशों के खिलाफ एहतजाज किया और तमाम बुकिंग ऑफिसेज बंद रहे। PIA की निजकारी का मामला काफी अरसे से फंसा हुआ है। PIA उन सरकारी इदारों की फहरिस्त में है जिनकी निजकारी IMF के प्रोग्राम के तहत जरूरी है। इस मसले में बुनियादी तौर पर 3 फरीक हैं: हुकूमत, अपोजिशन जमातें और मुलाजमीन। अब तक की सूरत हाल ये है कि PIA एक सरकारी इदारा है जो 1956 के PIA एक्ट के तहत चलाया जाता है। इस कानून के मुताबिक इस इदारे को एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने चलाना है और इसे चलाने की इजाजत ये बोर्ड किसी और फरीक को नहीं दे सकता। ये वजह है कि पहले सदारती ऑर्डिनेंस और बाद नेशनल असेंबली से कानून पास करवाया गया जिसे PIA कॉर्पोरेशन को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दील कर दिया गया। हुकूमत का कहना ये है कि फिलहाल उनका PIA की निजकारी करने का कोई इरादा नहीं। वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार मुतअद्दिद मर्तबा ये कह चुके हैं कि हुकूमत सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तलाश में है जो इस कंपनी को चलाए और उसे मुनाफा बख्श बनाए। वजीर खजाना ने ये भी यकीन दहानी कराई कि किसी भी मुलाजिम को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। अपोजिशन जमातें, जिनमें पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त है, कहती हैं कि अगर महज PIA को ठीक करने की बात होती तो ये तमाम कानून साजी छुप छुप कर पहले ऑर्डिनेंस की सूरत में क्यों की गई। जब जनवरी की 22 तारीख को ये बिल नेशनल असेंबली में वोटिंग के लिए लाया गया तो अपोजिशन जमातों ने वॉकआउट कर दिया। मुलाजमीन की नुमाइंदगी एक जॉइंट एक्शन कमेटी कर रही है जिसके सरबराह कैप्टन सुहेल बलोच हैं। JAC के तहफ़्फ़ुज़ात का ताल्लुक उनकी मुलाजमत से है और उनका मुतालबा ये है कि ये कानून जो PIA को कॉर्पोरेशन से कंपनी बनाता है उसे वापस लिया जाए। फिल वक्त सिर्फ हेडक्वार्टर्स और बुकिंग ऑफिसेज बंद हैं, मगर JAC का कहना यह है कि अगर ये कानून वापस ना लिया गया तो 2 फरवरी से PIA के तमाम तौर ऑपरेशंस को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। जी जनाब, ब्रेक के बाद इस पे तबसरा हम लेंगे क्योंकि वक्फे का टाइम आ गया। चलें ठीक है, उतनी देर में मैं आपकी बात भी थोड़ी सी समझने की कोशिश कर दूंगा। मजीद आई थॉट कोशिश तो मैंने की थी वैसे कि इसको सिंपल करने की। वक्फे के बाद इस पे नुसरत साहब का तबसरा लेंगे। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलता PAKISP। जी अच्छा बीबी, सबसे पहले तो आ जाए PIA की प्राइवेटाइजेशन। तो उसका सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जिन लोगों के लिए अपनी दानिश में प्रोग्राम करता हूँ उनकी अक्सरियत जो है उनके लिए वो बेचारे जहाज क्या, उनको अगर लारी प्रॉपर नसीब हो जाए। जी मैं पहले कराची से कॉल ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कराची से भैया बात कर लीजिए क्योंकि फिर मुझे हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर, मैं कराची से बात कर रही हूँ, मुशाबा। जी बीबी। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो अपना आपने गैस का और इसका बताया है, तो सर ये तो कराची में बहुत ही शदीद किल्लत है और जिनकी जो गवर्नमेंट मुलाजिम है, कॉन्ट्रैक्ट पे 8-8 हजार रुपए सैलरी है, वो LPG भरवाते हैं 300 रुपए 150 रुपए रोज की। तो ये बताएं वो कैसे गुजारा करेंगे अपने घरों का? नहीं बीबी, आप ये फरमाइए कि हमें तो ये तासुर मिल रहा है कि जैसे गैस की ये किल्लत जो है ये सबसे ज्यादा पंजाब को हिट कर रही है और सिंध में इसका इतना ज्यादा असर नहीं है, लेकिन आप तो फरमा रही हैं जैसे कि कराची में भी नहीं इसका गैस का। कराची में भी है, लाली शेराबाद में बहुत किल्लत है और जो है क्या नाम है लाडी 6 नंबर पे बहुत किल्लत है। लाडी के कितने मशहूर इलाके हैं जिसमें क्या नाम है अपना मलीर भी है, बागी कोरंगी भी है। अरे तो ये तो नहीं आपका नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी। सॉरी जी अगर हमने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, हमारा कसूर, बिल्कुल हमारा कसूर बीबी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं।
گیس کے سلسلے میں ہم بات کریں گے، یقیناً کریں گے. میرا اپنا ویسے آپ کو عالم میں یہ بتا رہا ہوں، آپ ملیر کی بات کر رہی ہیں، میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، نام نہاد ایک اچھے علاقے میں رہتا ہوں. میں جس گلی میں رہتا ہوں اس سے ایک گلی چھوڑ کر آصف علی زرداری صاحب کا گھر ہے، لیکن میرے ہاں صبح 7 بجے سے 9 بجے گیس آتی ہے اور پھر رات کو 7 سے 9 آتی ہے، یعنی میں ٹوٹل 4 گھنٹے استعمال کرتا ہوں گیس. باقی میں پتھر کے زمانے میں واپس جا کے میں نے وہ جو کوئٹہ سٹوو ہوتا ہے وہ لے لیا ہے، اور اس کے لیے میں لکڑی اور کوئلہ ڈھونڈتا اکثر پایا جاتا ہوں. آج صبح بھی جا کے میں گولڑا شریف کے مزار سے لایا تھا، اور جب گزارا ہوا تھا جانے کے لیے. اچھا خیر، اب PIA کے ضمن میں بھی بات یہ ہے کہ ذاتی طور پر میں اس کو کوئی بہت سنگین مسئلہ سمجھنے کے لیے قاصر ہوں، خبروں میں تو لیکن اس لیے ایک حوالے سے یہ ہے کہ بہت سارے ہر سوچنے سمجھنے والا آدمی اگر 30 سال کی عمر تک تھوڑا بہت سوشلسٹ نہ ہو تو وہ پھر صحیح ہے. تو جیسے آپ کا مجھے پتا ہے کہ آج کل آپ کا دل اس پہ بہت آتا ہے، تو ذاتی طور پر میں نجکاری کے کراچی سے ایک اور کال ہے. السلام علیکم جی. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون سا فرما رہے ہیں جی؟ نعیم کراچی سے بات کر رہا ہوں سر. جی بھیا، جی فرمائیے نعیم صاحب. سر ایک ایز اے عام شہری ہونے کے ناطے میرا ایک سوال ہے جی میڈیا سے کہ آج کراچی میں احتجاج کر رہی ہے MKM، جی، تو یہ کس کے لیے احتجاج کر رہی ہے؟ کیونکہ یہ فیصلہ تو عدالتی ہے اور حکومت سندھ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. تو بس یہ میرا سوال ہے. یہ آپ بالکل نہیں، آپ کا سوال نہیں، آپ کی رائے ہے. بالکل عجیب سی بات ہے، فیصلہ عدالتی ہے، اور دو کیا نا، لیکن انہوں نے دوسرا بھی تو کیا ہے، وہ میئر کے اختیارات کے لیے. دوسرا جو وہ ان کا احتجاج ہے جی، بنیادی ایک تو یہ ہے کہ ان کے قائد کی تقریر جو ہے وہ جو پہلے ہمارے لیے 3 گھنٹے میسر ہوتے تھے، اب ان کو بالکل غائب کر دیا گیا. ایک احتجاج وہ ہے، وہ آپ درست فرما رہے ہیں، وہ تو عدالتی فیصلے کے تحت ہوا ہوا ہے. لیکن میرا خیال ہے دوسرا جو احتجاج، جو مجھے یہ خدشہ ہے کہ شاید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں سنگینی آئے گی، کیونکہ اس سے MQM کو اپنا ریوائول ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو بلدیاتی ادارے بن گئے ہیں، تو ان بلدیاتی اداروں کو اختیارات دیے جائیں. اختیارات کا مطلب یہ کہ ان کو فنڈز بھی دیے جائیں. اختیارات کوڈ ہے کہ ان کو پیسہ ملے وافر مقدار میں، اور خاص طور پر کراچی کا میئر جو ہے اس کے ڈسپوزل پر بہت زیادہ فنڈز ہونے چاہیے، تاکہ وہ کراچی شہر کی اور اسی طرح حیدرآباد اور دوسرے، اور یہ بات اگر اس کو ایجیٹیٹ کرتے رہیں گے تو اس میں کافی وزن بھی ہوگا. صاف بات ہے، آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، اس سے MQM کی پولیٹیکل کانسٹیٹوئنسی مضبوط ہوگی، اور اگر اس کو پراپر طریقے سے حل نہ کیا گیا تو یہ ایونچولی سندھ 1 سندھ 2 کی طرف بھی لے جا سکتی ہے. لیکن ایک بات تو بہرحال ماننے کی ہے کہ اگر بلدیاتی ادارے ہیں تو بلدیاتی اداروں کو کوئی نہ کوئی ٹیکس کلیکشن اور فنڈز کے لیے بھی سپیس ہونی چاہیے. وہ ہر وقت صوبائی وزیر اعلیٰ کی طرف اگر دیکھتے رہیں گے تو اس ٹیئر کو بنانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. کراچی سے ایک اور کال لے لیں. السلام علیکم جی. ہلو، السلام علیکم جی. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا فرما رہے ہیں؟ میں عبدالرشید غوری کراچی سے بول رہا ہوں جناب. جی غوری صاحب، آپ بہت پرانے تجربے کار ہیں جی اور صحافی ہیں، اور صحافیوں کو بہت حق پہنچتا ہے. بہت کیا ہوتا ہے؟ کراچی کے اندر بلدیاتی انتخابات میں عوام نے جس پارٹی کو مینڈیٹ دیا ہے، حکومت یہاں کیا کیا حربے استعمال کر رہی ہے، ان کو اختیارات دینے کے لیے تیار نہیں ہے. غوری صاحب، میں آپ کی اس بات سے تو دیکھیے بالکل اتفاق کرتا ہوں. میں یہی تو رو رہا ہوں کہ آپ نے اگر ایک ٹیئر بنائی ہوئی ہے ایک بلدیاتی دنیا بھر میں، مثلا جو لندن کے میئر کے پاس اختیار ہے، جو پیرس کے میئر کے پاس اختیار ہے، وہ کراچی کے میئر کے پاس اس طرح کے اس سے ملتے جلتے کچھ کم کچھ زیادہ ضرور ہونے چاہیے. غوری صاحب، اس پہ تو میں ہرگز جو ہے اس کی مخالفت کرنے کو تیار نہیں ہوں، ورنہ آپ یہ ادارہ بنائے ہی نہیں اور صوبائی وزیر اعلیٰ ہی چلائیں. پھر کیوں لوگوں کو آپ نے زحمت دی اور تکلیف دی؟ اس پہ غوری صاحب میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں. ٹوٹلی دیر از نو
اس پہ کوئی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے، دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. تو صاحب ان کی تو نیت ہی ٹھیک نہیں تھی نا سائنس سرکار کی، وہ تو نہیں دینا چاہ رہے تھے کسی کو بھی بھائی کوئی بھی نہیں دینا چاہ رہا تھا، وہ تو سپریم کورٹ نے ہر جگہ. اچھا یہ مجھے جو ہے نا آپ پھر وہی ایکسپریشن یوز کر رہی ہیں جس کے میں خلاف ہوں. نہیں آئی ایم سوری. یہ دیکھیے ایک اصول کی بات ہے کہ آپ نے اگر ایک ٹیئر بنایا ہے اور اپنی مرضی سے نہیں بنایا، تو میں کہہ رہی ہوں، میں کہتا ہوں بن گیا نا، تو اب جب بنا ہے تو وہ لوگ جو کونسلر ہیں وہ کیا کریں؟ بس اب وہاں بیٹھے ہیں اپنے کسی دفتر میں، اور انہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. نہیں بھائی اسی طرح تو آپ لوگوں کو. اچھا آج جو یہ ٹرکی کے بابا، یہ ٹرکی کے جو یہ ہے رجب، یہ کیا تھے؟ انہوں نے اپنا کیریئر کیسے بنایا؟ ایز میئر استنبول، یس یس میئر تھے، اور آج وہ ترکی کا سب سے طاقتور صدر ہے. صحیح. تو اور وہ مارشل لا کے دوران ہوتے ہوئے آئے ہیں. ٹھیک. یہ بھی دیکھیے جی. ایک لاہور سے کال ہے، وہ کالز زیادہ ہو رہی ہیں تو اس لیے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم بھائی جان. لاہور سے. ہلو جی نصرت جوید صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام سر یہ ایم کیو ایم کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے وہ اختیارات دیے جائیں اور پیسہ جائے، تو سر پیسہ تو اس لیے مانگ رہے ہیں کہ وہ یہ بچہ خوری، یہ کھالوں کا سارا مسئلہ تھا، اس میں ان کی آمدن ختم ہو گئی ہے. دیکھیے آپ میری بات کو بالکل غلط لے رہے ہیں. میں بالکل یہی اختیار جو ہے یہ میں لاہور کے میئر کے لیے بھی مانگوں گا. وہ سر لاہور میں نہیں میرے بھائی، میں لاہور کے میئر کے لیے بھی خدا کے لیے ایک دیکھیے ایک اصول کی بات ہے میرے پیارے بھائی، ایک اصول کی بات ہے. آپ میری بات سنیں. اگر کراچی کے لوگوں نے ایک خاص جماعت کو جس کو آپ پسند نہ کرتے ہوں، میں پسند نہ کرتا ہوں، انہیں ووٹ دیے ہیں، اگر ساتھ میں انہیں اختیار بھی دے دیے جائے، اور اس کے بعد جب آئندہ الیکشن ہو اور لوگ کہیں کہ یار ہم نے آپ کو منتخب کیا تھا، آپ نے کیا کیا ہمارے لیے، تو کیا ضرورت ہے کہ ہم خالی اس وجہ سے کہ جی چونکہ کراچی کے اندر بھتہ خوری ہوئی اور فلاں فلاں ہوا اس لیے وہاں تو اختیار نہیں دیے جائیں گے. میں کہتا ہوں کہ گجرانوالے کے میئر کو بھی ہونے چاہیے، پشاور کے میئر کو بھی ہونے چاہیے، کوئٹہ کے میئر کو بھی ہونے چاہیے. یہ ایک بنیادی اصول کا سوال ہے میرے بھائی. یہ لاہور کا اور کراچی کا، ایم کیو ایم کا یا مسلم لیگ نون کا یا پی ٹی آئی کا یا پیپلز پارٹی کا سوال ہرگز نہیں ہے. یہ بنیادی ٹیئر کی بات ہے، جمہوریت کی بنیاد کی بات ہے، پیریڈ. اس کے علاوہ اس کا کوئی نہیں ہے. اچھا اب بھائی تھوڑی سی دیر کے لیے کال کو ذرا روک دینا تاکہ کیونکہ وہ اب وہ دیکھو نا، اب نجکاری کے ضمن میں وہ یہی کہہ رہا ہوں کہ سچی بات ہے کہ بہت عرصے تک میں اس پرائیویٹائزیشن کے خلاف رہا ہوں. صحیح. اب تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا بھائی اچھا اس نے روس میں کام نہیں کیا، سوشلزم نے چین میں کام نہیں کیا، تو پھر ٹھیک ہی ہوگا، پھر شاید وہ غلط ہوگا. چھوڑ دیا آپ نے. ارے میں ظاہر ہے بندہ وقت کے ساتھ ساتھ کرتا ہے، لیکن پھر یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ کیا یہ سارا کچھ نیک نیتی کے ساتھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اچھا تمہیں پتا ہے کہ ہم لوگ اپنے اس پروگرام میں اکثر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سیاستدانوں کو نہ لیں، ہم پریفر کرتے ہیں کہ عام آدمی وہ ہمیں اپنی رائے. لیکن چونکہ یہ مسئلہ تھا، شور شرابہ ہو رہا تھا، تو میں کوشش کر رہا تھا سعید غنی صاحب کو، کیونکہ وہ چارج لیڈ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اس نجکاری کو بہت اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آج وہ ہمارے اس سدرا کے پروگرام میں بھی تھے، تو بہت سارے سوالات تھے، تو میں نے ان سے رابطہ کیا. ٹھیک. تو میں نے ان سے بات کی. میں نے کہا بھائی صاحب اگر یہ حکومت پی آئی اے کو ٹھیک کر سکتی ہوتی تو آپ 5 سال آپ کے پاس رہے گا، تو آپ اس وقت پی آئی اے کو چمکا دیتے. صحیح. فیئر کوسچن. ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ کہ ٹو بی آنیسٹ ود یو، انہوں نے یہ کہا کہ جی 2-3 قسم کے الزامات لگتے ہیں. ایک تو ان کی بنیادی بات یہ تھی کہ جی آپ اس وقت دیکھیے کہ تیل کی کیا قیمت تھی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ویلڈ پوائنٹ. $120-130 کے درمیان رہی. اب کیا ہے سر؟ اس کے بعد میں کہا جی دوسرا الزام یہ لگتا ہے کہ ہم اپنے لوگ بھرتی کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ جب پیپلز پارٹی نے پی آئی اے کی ہماری حکومت آئی 2008 میں، تو پی آئی اے کے ملازمین تھے 18,000. ٹھیک. جب 2013 میں ہماری حکومت گئی تو 16,500 ہو گئے. ٹھیک. اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ان 5 سالوں میں کوئی ایڈیشن بقول ان کے نہیں کیا. یہ بھی ایک ویلڈ پوائنٹ تھا.
دوسرا انہوں نے یہ کہا, اور اس پہ مجھے ویسے وہ تھوڑا سا بہتر ان کی بات لگی, کیونکہ جب مجھے یاد ہے اعجاز ہارون جب ایم ڈی ہوئے تھے تو میں خاص طور پر کراچی گیا تھا. ہم نے چونکہ بہت پی آئی اے کا ان دنوں ہنگامہ چل رہا تھا, یہی جو سہیل صاحب ہے انہوں نے بڑا وہ پیلپا یہ تو کافی دفعہ کر چکے ہیں. تو ہمارے دفتر آج آئے تھے اعجاز ہارون صاحب, لائیو ہم نے ان کے ساتھ پروگرام کیا تھا اور بڑے بڑے سخت سوالات کا سامنا بھی کرنا پڑا. انہوں نے یہ بتایا کہ 40 ارب روپے سالانہ کا تھا. وہ کہہ رہے ہیں بریک ہو گئی تو پھر اس کے بعد بتانا پڑے گا, تو بریک لے لیں. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر اپنی بات کو جاری رکھیں گے. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بولتا PAKIS. اچھا بھائی, میں نے چونکہ وہ پیپلز پارٹی کے سعید صاحب کو کافی تانے وانے دیے تھے, اور ان بیچاروں نے بہت تفصیل سے, میں نے کبھی آپ نے 5 سالوں میں تو کچھ نہیں کر سکے, تو اس وجہ سے ایک تو انہوں نے وہی جو پہلی جو بات بتائی, دوسرا ان کا یہ تھا کہ جی اعجاز ہارون صاحب نے جب ٹیک اوور کیا تو 40 ارب روپے خسارہ تھا سال کا, وہ اس کو 2009 میں 12.5 ارب لے آئے, اور 2010 میں 8.5 ارب لے آئے. لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے خلاف نواز شریف صاحب کے ایما پر یہ سہیل بلوچ وغیرہ یہ سارے گینگ اپ ہو گئے, اور سارا پھر انہوں نے کو ٹرکی ورکی کے ساتھ بھی کیا تھا, اسکینڈل بنا کے یہ وہ میں کر دیا گیا. اور آخری جو ان کی بڑی امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ پی آئی اے کے بارے میں یہ تاثر کہ اس میں سارا پیسہ تنخواہوں اور مراعات وغیرہ پہ, کیونکہ ٹی وی پہ یہی دیکھو کہ جی 20 بندے رکھ دیے, فلاں کر دیے, وہاں کر دیے, تو اس کو ٹیکنیکلی اسٹیبلشمنٹ کاسٹ کہتے ہیں. یعنی تنخواہیں جس میں یعنی پی این سے لے کر ایگزیکٹو کی. تو انہوں نے کہا کہ پی آئی اے کا جتنا ٹوٹل بجٹ ہے اس کا 17% صرف اس پہ اسٹیبلشمنٹ کاسٹ پہ جاتا ہے, صرف 17. جبکہ انہوں نے کہا کہ ورلڈ اوور جو اس کا ایوریج ہے وہ 27 سے 32%. سو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ظاہر ہے کہ میرا ماتھا ٹھنکا کہ یار یہ تو وہ یعنی فگرز کے ساتھ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں نے پکڑ پن کیا, سخت سوالات کیے, وہ اپنی جگہ, لیکن میرے ذہن میں یہ بات آ گئی تو پھر میں نے تھوڑا بہت وہ پتہ کیا, تو اتفاق ایسا ہے کہ آج ہی سینٹ کے اراکین کو بریفنگ دی گئی ہے حکومت کی طرف سے اسی مسئلے. فائنلی میرے خیال میں انہوں نے بہت شور وور مچایا. اس کے اندر جو بات جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اس طرح کا انہوں نے کوئی فارمولا بنایا ہوا ہے کہ 1 کلومیٹر سفر کے لیے ایک مسافر ایک ایئر کمپنی کو کتنے کا پڑتا ہے. تو ہمارے ہاں پتہ یہ چلا کہ 1 سینٹ ہمارا پڑتا ہے. 1 سینٹ. اچھا. جبکہ دنیا میں صرف سری لنکن ایک ایسی ایئر لائن ہے جس کا اتنا ایکول ہے, باقی سب کا اس سے زیادہ ہے. تو پھر تو نصرت صاحب پروفیٹیبل ہونا چاہیے اس کو, اور یہ مطلب. اچھا, دوسری جو بات ہے جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ جو آج ہی بریفنگ میں حکومت نے خود بتائی ہے, ٹھیک, وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں جو ڈومیسٹک, مثلا آپ کو لاہور سے کراچی جانا ہے, اسلام آباد سے کراچی جانا ہے, یہ جو پیسنجرز ہیں اس میں سے آلریڈی جو نجی ایئر لائنز ہیں وہ 54% لے کر جا رہی ہیں. اچھا, زیادہ تر. جبکہ نام نہاد پی آئی اے جو نیشنل ایئر کیریئر ہے وہ 46% یعنی 46% سے, یعنی آلریڈی 50% سے زیادہ. ٹھیک ہے. لیکن جہاں اصل کمائی ہوتی ہے انٹرنیشنل میں جو ہے 76%. ٹھیک. یعنی صرف 1/4 لوگ جب غیر ملک جانا ہے, ورنہ ادروائز یہ کہ یہاں سے گئے وہ جو اوپن اسکائی وغیرہ. اب اسی بریفنگ کے دوران جو بات جو سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اصل جو پی آئی اے کو مسئلہ ہو رہا ہے, اس کو ہر سال جو انہوں نے آلریڈی سود یعنی کہ قرضے ورزے لے رکھے ہیں اس پہ یہ 13 ارب 20 کروڑ روپے. اچھا, سال کے 13 ارب. ان کا پاکستان والا حال ہے, ڈیٹ سروسنگ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں ڈیٹ سروسنگ. اب
یہ لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب جب تیل کی قیمت بھی گر گئی ہے، آپ نے نئے جہاز بھی لے لیے ہیں، تو آپ نے ایک مرتبہ 480 ارب 480 وہ جب سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ حل دے دیا تھا، بالکل. تو آپ ایسا کریں کہ 300 ارب روپے ہے نا، دے دیجیے. تو آپ ون گو میں 300 ارب روپے پی آئی اے کو دیں اور موقع دیں کہ ایک سال میں یہ اپنے آپ کو ریوائیو کر سکتی تھی. یہ ان کا آرگومنٹ ہے. ٹھیک ہے. اب اس آرگومنٹ میں سے کون سا صحیح ہے یہ مجھے پتا نہیں ہے، آپ تو وہ بتا رہے ہیں، لیکن میں ایک بات ضرور کر سکتا ہوں کہ لکھ کے اسحاق ڈار صاحب ہوتا یہ ہے کہ حکومتیں جھوٹ بولتی ہیں، پر وہ بار بار نصر صاحب جھوٹ بولتی ہیں. آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ رین اور شائن آپ نے کرنی ہے. اچھا، الیکشن میں آپ کا وعدہ تھا. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون وہ ہے ہی پرو بزنس کہ جی ہم گورنمنٹ کو نکالنا، ایک باقاعدہ ڈیوائیڈ ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے زبیر صاحب ہی حکومت کے ترجمان کہہ رہے تھے دنیا بھر میں دیکھیں کارپوریشن، ابھی وہ نہیں لسٹ میں تو نصر صاحب ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں ابھی ہم نے نہیں کرنا. تو یہ پالیسیز کی تو جھوٹ بول رہے ہیں نا، فی الحال نہیں کرنا لیکن بعد میں. یہ دیکھو جب آپ اس کو کر کے بل بنا کے جلدی سے آرڈیننس کر کے جھوٹ آپ بول رہے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نظریاتی طور پر ایز پاکستان مسلم لیگ آپ نجکاری کے حامی ہیں. یو ڈونٹ بلیو کہ گورنمنٹ شوڈ بی ان کاروبار. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بین الاقوامی اداروں سے وعدہ کر رکھا ہے لکھ کر، تو پھر یہ کہیں نا کہ ہماری چوائس نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ جی ہمارے پاس چوائس نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنا ویسے کشکول تو توڑ دیا تھا، لیکن پھر بھی ایگریمنٹ کچھ ہم یعنی کہ وہ صحیح ہے کرتے ہیں تو وہ ہم کر رہے ہیں. دوسرا ہمارے دل کو لگتا ہے جی ہم نے ڈائریکٹ ٹرانسفر رائٹ، یہ ایک بات ہے. اب میں ابھی بھی صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر یہ حقائق جو کہ گورنمنٹ نے خود بتائے ہیں سینٹ کی کمیٹی میں، یہ تو پازیٹیو چیزیں ہیں نا، یہ اگر پازیٹیو چیزیں ہیں تو ان کی نظر میں اگر 300 ارب روپے کی ایک گولی کھا کر بہرحال آخر میٹرو بسیں بھی تو بن رہی ہیں، اورنج ٹرینز بھی ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ 20 روپے پہ تو یہ سسٹینیبل نہیں ہے نا، اس کو سبسیڈائز کیا جا رہا ہے نا. کراچی سے کال ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب. بات اس لیے اگر گھر کے حالات خراب ہوں تو گھر کا سامان بیچنا ایک بڑی غلط روایت ہوتی ہے، جس سے تو سبھی کچھ بک جاتا ہے، بلکہ اس کو سنبھالنا چاہیے. اور دوسری بات، پاکستان میں اور بھی ادارے ہیں جو کہ گورنمنٹ کے نہیں ہیں، وہاں کا پرسان حال تو میرے بھائی پاکستان سے لے کے خیبر تک کوئی نہیں ہے، ان کا کون والی وارث ہوگا؟ سر اس پہ بھی روشنی ڈالیں پلیز. صحیح بات ہے، لیکن اس کے معاملے میں تو یہ ہے نا کہ بھیا وہ چونکہ حکومت کی ذمہ داری نہیں بنتی نا، یہاں پہ تو حکومت کی بنتی ہے. میں تو سچی بات ہے، میں نے بالکل کھلے دل سے گلمین بی بی کو میں نے آغاز ہی میں کہہ دیا تھا کہ میں تو 10 سال سے سن کے پاگل ہو گیا ہوں کہ جی پی آئی اے. تو میں نے سوچا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے نجکاری شاید ہوگی. یہ حقائق. ایک اور کال ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے جی. جی اللہ کا شکر ہے جی. میں کہہ رہا ہوں جی کہ پی آئی اے کا جو ہے آپ نے بات بالکل صحیح کی. کیپٹن اعجاز ہارون واز اے ویری کانفیڈنٹ ایم ڈی اینڈ دا فرسٹ ایم ڈی اپوائنٹڈ ان دا ہسٹری آف پی آئی اے ایز اے کیپٹن. لیکن ہمارے جو پائلٹ جو آج چوپ رہے ہیں انہی کی کارکردگی اپنے پیروں پہ خود ہی انہوں نے کلاڑی ماری ہے، تو آج یہاں تک ہم پہنچے اور آگے آپ دیکھیں کیا حال ہوئے گا اس ایئر لائن کا. ٹھیک ہے جی اللہ خیر کرے. نہیں وہ مجھے یاد آ گیا کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب وہ کرائسس تھا تو ہم اسپیشلی میں کراچی گیا تھا، وہاں آج کے اسٹوڈیوز میں آئے تھے اعجاز اور انہوں نے کافی باتیں کی تھی اور اس وقت بھی کرائسس بہت زیادہ تھا. آپ درست کہہ رہے ہیں اور یہ فگرز یہ میرے نہیں ہیں، یہ سعید صاحب نے بتائے تھے اور باقی فگر جو میں کوٹ کر رہا ہوں وہ گورنمنٹ نے آج سینٹ کو جو بریف کیا ہے اس میں یہ بتائے گئے ہیں. کہا نہیں جا سکتا کہ دیکھیں یہ ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہم اس کو نہیں دیں گے پیسے، آپ کو کیا کریں گے؟ ہوگی نا جب تمہارا دل بھی کر رہا ہوگا تو جب تم اپنے جتنے بڑے ایئر لائنز ہیں دنیا میں وہ سب آپ کی سرکاری ایئر لائنز ہیں کہ جب میں ذاتی طور پر ایز نصرت جاوید اگر میں بلیو کرتا ہوں کہ نجی کاروبار ہونا چاہیے اور اس میں مجھے یہ موقع بھی مل رہا ہے کہ جی تھوڑا بہت ہر دوسرے دن کرائسس ہوتا ہے، کیوں کریں؟ اس میں اگر ہمارے کسی واقف سے ہم نے پہلے سے بات کر رکھی اور ہمارے خیال ایگریمنٹ بھی بار بار دکھاتے اور ہمارا وہ کوئی دوست یار بھی ہو تو پھر اچھی بات ہے نا. کیا ٹھیک رائٹ، یہی بات میں وہی بات کروں نا. میں اس میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی مجھے تو دیکھو جھوٹا الزام لگانے کی عادت نہیں ہے. میرے پاس اگر ٹھوس بات ہوگی تو میں کھل کے بات کروں گا. میں کہوں گا کہ آئی ہیو یہ میرے پاس ہے نہیں لیکن دل کہہ رہا ہے کہ معاملہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. یہ آئی ایم ایف والی بات تو کھلی ہے نا، عام ہے تو لکھی ہوئی بات ہے. کراچی سے کال. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم جی. السلام علیکم جناب، مقبول زیدی بات کر رہا ہوں جی. جی زیدی صاحب.
हाँ, कराची से बात कर रहा हूँ, मकबूल जैदी जी। जी जी जी। पीटीसीएल में होता हूँ सर मैं। पीटीसीएल को पहले निष्कारी की गई 26% की, आज जो पीटीसी का हाल है 29 अरब से 8 अरब पे प्रॉफिट आ गया है, और पीटीसी की इंतजामिया के खिलाफ एक जुराइम की तवील फहरिस्त है। खैर वो एक देखिए वो एक दूसरी दास्तान है, लेकिन बात यह है कि उसमें तो आजकल पूरी दुनिया में ये जब से मोबाइल आया है तो ये सरकारी और लैंडलाइन और ये वो फलान मार्क उसका नहीं, ये जरा थोड़ा सा मामला आई थिंक स्लाइटली डिफरेंट है। इंटरनेट है ना उनके पास, दे हैव द बेस्ट 4G इंटरनेट पीटीसीएल वाले, तो वो कर सकते हैं। बाबा मैं तो वही अर्ज मतलब कर वो रहा तो हूँ दूसरी भी चीजें कर सकते हैं, फिर भी वो खसारे में जाने, बात उनकी मतलब ठीक है। मैं आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कुलमीने कि मैं जाती तौर पर एज नुसरत जावेद, एक मुझे मुआशियात का इतना पता नहीं। सही है, मैं खुद कोई। दूसरी बात यह है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि उसूली तौर पर मैं निजकारी के खिलाफ रहा हूँ। मैं किसी न किसी तरह हक में हूँ कि गवर्नमेंट का ठीक है कुछ ना कुछ होना चाहिए। मैं बिल्कुल सेठों के हवाले करने को जाती तौर पर तैयार नहीं। डिवाइड बढ़ती है लोग, लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने ये देखा कि अभी जो आज का रिसेंट जो भी फिनोमेना चल रहा है, वही जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा कि अगर चाइना भी कर रहा है तो भी फिर कुछ ना कुछ ज़ाहिर गड़बड़ी होगी ना कहीं ना कहीं। लेकिन आपकी है अब इसका मतलब ये भी तो नहीं ना कि आप आंखें बंद करके कि जी चूंकि एक फार्मूला है, अगर ये हकायक जो आज हुकूमत ने खुद सेनेटर हजरात के सामने रखे हैं, अगर हकायक यही हैं तो उस सूरत में probably with a better management you can still around the people, you know, turn around. I don't know. मैं फिर वो कह रहा हूँ कि मैं फैसला करने की पोजीशन में नहीं हूँ। नहीं सही है। मेरा गिला हुकूमत के साथ ये है कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। साहब बिल्कुल ठीक है, ये आप खुद के बताएं कि जी हम नजरियाती तौर पर हम बिल्कुल इस बात के खिलाफ है, हम नहीं चाहते कि रियासत कारोबार करे। ठीक, तो फिर नुसरत जावेद आपसे ये पूछेगा कि अगर आप इसके खिलाफ हैं तो फिर आप लाहौर और रावलपिंडी में मेट्रो क्यों बना के उसको सब्सिडाइज क्यों कर रहे हैं, फिर ऑरेंज ट्रेन क्यों बना रहे हैं। अपने वोट जहां से आपने लेने हैं वहां तो आपको फिर निजकारी नहीं आएगी समझ। ये आप इत्तेफाक फाउंड्री से तो नहीं लगा रहे। बिल्कुल सही है। मेट्रो ये सरकारी खजाने से सब्सिडाइज करके चलना है ना, लेकिन आपको पता है आपको वोट मिलेंगे। तो पीआईए के लिए आप ये करने को तैयार नहीं कि आपके ख्याल में या तो अमीर लोग हैं वो वैसे ही आजकल हमारे साथ नहीं है, सही है। उनको कोई और जमात ज्यादा पसंद आ गई है, यू नो। तो वो इस तरह एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी इमरान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी भैया इमरान साहब। हाँ सर, मेरा ये है पीआईए की जो यूनियन है इनसे क्वेश्चन ये है कि आज ये हड़ताल कर रहे हैं, ये उस वक्त क्यों नहीं हड़ताल करते जबकि आप गैर कानूनी भर्तियां हो रही थी, पीआईए पे इतना बोझ पड़ रहा था, उस टाइम तो कोई हड़ताल पे नहीं आए। आज पीआईए की निजकारी कर रहे हैं तो हड़ताल पे आए। देखिए आपकी ये बात भी दुरुस्त चाहिए और जरूर होनी चाहिए, निजकारी होनी चाहिए और जरूर होनी चाहिए जी। आप ये फरमा रहे हैं, ठीक है, आपकी भी राय है, वही मैं कह रहा हूं ना। अब ये कि लेकिन लोगों को तासुर ये जा रहा है कि अभी तक की हुकूमतों ने बिल्कुल जो मेरे भाई ने अभी बात की है ना कि ये इन्होंने वो ये कि जी अपने पसंदीदा लोगों को नौकरी देने के लिए, नवाजने के लिए, पेट्रनाइज करने के लिए एक सफेद हाथी पार रखा है। सब उसमें भी एक बात, लेकिन उसमें फिर ये आता है कि अगर ये सफेद हाथी इतने तमाम लोगों को खपाने के बावजूद अगर कोई हुकूमत अपने चमचों वगैरह को मराद वगैरह दे के भी अगर पूरे बजट में से 17% जा रहा है, 17%, तो चलो यार कोई बात नहीं। बाकी मुल्कों में मतलब बरतानिया में डोल मिल जाता है तो यहाँ समझो कि ये डोल ये वो वजीफा है। नहीं, लेकिन उससे वन मोर थिंग, इसमें एक और भी चीज है कि जब पीआईए के मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं जो कोर पीआईए के हिस्सा नहीं है, क्योंकि मैंने भी कुछ लोगों से बात की और कुछ जानने की कोशिश की, तो वो भी बहुत सारे एम्प्लॉयज मजीद कम हो जाएंगे अगर आप जैसे पीआईए पोल्ट्री, पीआईए लॉन्ड्री, पीआईए केटरिंग, हर चीज जो पीआईए से एसोसिएटेड है उसमें भी वो सारे पीआईए के मुलाजमीन है जो कि दुनिया भर में और लोग करते हैं वो काम। तो मतलब वो भी एक चीज है जो की जा सकती है जिसमें आई थिंक मुलाजमीन की तादाद मजीद कम हो जाएगी। चले मतलब भी अगर आपका आइडिया है तो मेरा आइडिया नहीं है, अपेरेंटली ऐसा है। अगर आपने पता करके किया है, मैं वही कह रहा हूँ कि देखो मैं तो सिर्फ ये कि ये अब हड़ताल हो गई, बिल्कुल मैं तो सच्ची बात है मेरा जाती इंटरेस्ट तो इस वक्त था कि मैं गैस पे दाद फरियाद नहीं, ठीक है वो ठीक है ना, चूंकि मेरा अपना क्योंकि नहीं सही है आपके पास भी नहीं आ रही, लेकिन ये कि वो हमारे दोस्त देखे लोगों के दिल को जो बात लगती है नहीं, गैस से ज्यादा पीआईए लगी हुई है। वो
ظاہر ہے وہ تھی، اور دوسرا ظاہر ہے کہ وہ بلدیاتی اگر الیکشن کروائے ہیں تو اختیار دو، تو اس پہ کالرز کو اہمیت، ان کی بات سننا، جمہوریت پہ ایمان، ہم لوگوں کی رائے کو سنتے ہیں. نہیں آج ہم نے بہت سنی، عقل کل جو ہے نہ ہی بنے تو بہتر ہے. چلیں آج کے لیے، آج میرے خیال میں وی آر آؤٹ آف ٹائم ناؤ. کل پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.